اردو کے بہت امپورٹنٹ کوشچن میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے اس ویڈیو کو سنیں. اس سے آپ کو جو ہے نیٹ کے ایگزام میں، ٹیٹ کے ایگزام میں اور کوئی بھی ایگزام ہو، اگر اردو کے پیپر ہیں تو آپ کو اس میں بہت کام آئے گا، کیونکہ اکثر سوالات اسی سے پوچھے جاتے ہیں. تقریباً اس میں 200 سے 250 کے قریب سوال ہیں اور اس کے جواب ہیں. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس بہترین معلومات کو شیئر کریں. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. الفاروق موازنہ انیس و دبیر شیر العجم سیرت النبی المامون الغزالی کے خالق ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے مولانا شبلی نعمانی. آواز دوست اور لوح ایام کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے مختار مسعود. راجا گیت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ناول سے ہے، جس کو جو بانو قدسیہ اس کی مصنفہ ہیں. آب حیات کس مشہور نقاد کی تخلیق ہے؟ محمد حسین آزاد کی. خاکم بدہن مشتاق احمد یوسفی کی تخلیق ہے، بتائیے اس میں کیا ہے؟ تو اس میں مزاحیہ خاکے ہیں اور اس میں 8 خاکے ہیں خاکم بدہن میں. مہر نمروز کے مصنف کا نام بتائیے. مہر نمروز کے مصنف کا نام بتائیے. تو اس کا صحیح جواب ہے غالب. شاہان مغلیہ میں سے شعر و ادب میں ڈیش نے شہرت پائی. شاہان مغلیہ میں سے شعر و ادب میں ڈیش نے شہرت پائی. تو بہادر شاہ ظفر نے شہرت پائی. ماہ تمام کس کا مجموعہ کلام ہے؟ ماہ تمام کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے پروین شاکر. اداس نسلیں عبداللہ حسین کی مشہور تخلیق ہے، صنف ادب بتائیے. یعنی کہ اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کی ہے، یہ اس کا جواب تو ہو ہی گیا. اوکے، لیکن یہ کیا ہے؟ شاعری افسانے خاکے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے اداس نسلیں یہ ناول ہے. سب سے پہلے پاکستان کس صدر کی تخلیق ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کس صدر کی تخلیق ہے؟ تو پرویز مشرف کی. تاریخ ادب اردو کے مطالعے کے مطابق سب سے پہلی نیٹری ادب کس شخصیت نے تخلیق کی؟ تو سر سید احمد خان نے. ڈاکٹر گل کرائسٹ فورٹ ولیم کالج میں کس عہدے پر فائز تھے؟ تو کالج کے پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے. گل کرائسٹ فورٹ ولیم کالج سے کتنا عرصہ وابستہ رہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تقریباً 4 سال. ڈاکٹر گل کرائسٹ نے فورٹ ولیم کالج سے کب استعفیٰ دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1804 میں. گل کرائسٹ نے فورٹ ولیم کالج میں کل کتنی کتابیں تحریر کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 12. ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے دوستو، آپ لوگ غور سے سنیں. گل کرائسٹ نے برطانیہ میں کس سن میں ادارہ قائم کیا تھا؟ 1816 میں. میر امن سے پہلے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس مصنف نے کیا تھا؟ میر امن سے پہلے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس مصنف نے کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمد اوزرری نے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ عطا حسین خان تحسینی، یعنی کہ 2 لوگ پہلے ہی کر چکے، اے اور بی نے، یعنی کہ دونوں نے. باغ و بہار کے علاوہ میر امن نے اردو کس کتاب کا ترجمہ کیا؟ باغ و بہار کے علاوہ میر امن نے اردو اور کس کتاب کا ترجمہ کیا؟ نہیں، باغ و بہار کے علاوہ میر امن نے اور کس کتاب کا ترجمہ کیا؟ تو باغ و بہار کے علاوہ گنج خوبی کا ترجمہ کیا. فورٹ ولیم کالج میں میر بہادر علی حسینی کس عہدے پر فائز تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر منشی کے عہدے پہ. اب 20واں سوال ہے کہ میر بہادر علی حسینی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ شہرت نثر بے نظیر ہے. میر بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر کے نام سے کون سی مثنوی کا ترجمہ کیا؟ میر بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر کے نام سے کون سی مثنوی کا ترجمہ کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان کا.
فورٹ ولیم کالج میں گلکرائسٹ کے رسالہ قواعد و زبان کو کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہے میر بہادر علی حسینی نے۔ فورٹ ولیم کالج، اب میں چاروں آپشن اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو، صرف جواب سن لیں۔ فورٹ ولیم کالج میں ہتو پردیش کا ترجمہ اخلاق ہندی کے عنوان سے کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر بہادر علی حسینی نے۔ فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں مرتب کرنے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حیدر بخش حیدری کو۔ حیدر بخش حیدری کی وجہ شہرت کیا ہے؟ طوطا کہانی ہے۔ تاریخ نادری کس کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب حیدر بخش حیدری۔ آرائش محفل کس کا ترجمہ ہے؟ تو آرائش محفل یہ بھی حیدر بخش حیدری کا ترجمہ ہے۔ گلزار دانش کس کا ترجمہ ہے؟ یہ بھی حیدر بخش حیدری کا ہے۔ گلدستہ حیدری کس کا ترجمہ ہے؟ تو یہ بھی حیدر بخش حیدری کا ہے۔ تذکرہ گلشن ہند کس کا ترجمہ ہے؟ حیدر بخش حیدری کا ہی ہے۔ ہفت پیکر کس کا ترجمہ ہے؟ یہ بھی حیدر بخش حیدری کا ہے۔ شیر علی افسوس کی وجہ شہرت کون سا ترجمہ ہے؟ تو شیر علی افسوس کی وجہ شہرت آرائشی محفل ہے۔ فورٹ ولیم کالج کب بند کر دیا گیا تھا؟ تو 1854 میں۔ دہلی کالج کس سن میں قائم کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1825 میں۔ دہلی کالج کس مدرسہ میں قائم کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مدرسہ غازی الدین میں قائم کیا گیا تھا، مدرسہ غازی الدین میں۔ فورٹ ولیم کالج میں ذریعہ تعلیم کون سی زبان تھی؟ فورٹ ولیم کالج میں ذریعہ تعلیم کون سی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اردو۔ دہلی کالج میں ذریعہ تعلیم کون سی زبان تھی؟ اس کا بھی جواب اردو ہے۔ دہلی کالج کے پہلے پرنسپل کا کیا نام تھا؟ جے ایچ ٹیلر۔ دہلی کالج کے پہلے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ تو جے ایچ ٹیلر۔ دہلی کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ کس کی سفارش پر کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چارلس مٹکاف۔ شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفہ کی تبلیغ دہلی کالج میں کس نے کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مولوی مملوک علی نے۔ امام بخش شہبانی دہلی کالج میں کیا پڑھاتے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فارسی۔ امام بخش شہبانی کالج میں کیا پڑھاتے تھے؟ فارسی۔ اردو صرف و نحو کس کی سب سے مشہور کتاب ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہوگا صہبائی کا، یعنی کہ امام بخش صہبانی، کہیں پہ صہبائی ہے اور کہیں پہ صہبانی ہے۔ ترجمہ حدائق البلاغت کس کی مشہور کتاب ہے؟ تو صہبائی کا۔ ترجمہ حدائق البلاغت کس کی مشہور تصنیف ہے؟ تو صہبائی کا۔ شورا اور تذکرہ، شورۂ اردو کا تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی صہبائی کا ہے۔ دہلی کالج کے کس پرنسپل کو 1857 میں قتل کر دیا گیا تھا؟ دہلی کالج کے کس پرنسپل کو 1857 میں قتل کر دیا گیا تھا؟ تو مسٹر ٹیلر کو۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد دہلی کالج کب شروع ہوا؟ 1864 میں۔ عصمت چغتائی کا سب سے مشہور اور اہم ناول کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹیڑھی لکیر۔ ناول پیاری دنیا کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جواب ہے منشی سجاد حسین کا۔ آبلہ پا کس کا ناول ہے؟ تو رضیہ فصیح احمد کا۔ بہت غور سے سنیں، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نیٹ جی آر ایف اور ہر یونیورسٹی کے ایگزام ہوں، چاہے کالج کے ایگزام ہوں، ہر ایگزام میں انہی میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو بہت غور سے سنیے ویڈیو کو۔ میرا گاؤں کس کی تصنیف ہے؟ غلام الثقلین نقوی کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان تمام کوشچن بہت بہترین کوشچن ہے۔ اب میرا گاؤں کس کی تصنیف ہے؟ غلام الثقلین نقوی کی۔ اختری بیگم کس مشہور شخصیت کی تخلیق ہے؟ تو مرزا محمد ہادی رسوا کی۔ عزیز احمد کا وہ کون سا ناول ہے جس میں انہوں نے کشمیر کی سماجی زندگی اور ڈوگرا شاہی مؤثر طریقے سے بیان کی؟ تو اس کا جواب ہے
आग। आखिरी शब की हम सफ़र किसने लिखी? कुर्रतुल ऐन हैदर। मंजिले शब किसका मजमूआ कलाम है? मुख्तार सिद्दीकी का। ज़रा मौसम बदलने दो, ज़रा मौसम बदलने दो शेरी मजमूआ के खालिक क्या नाम है? सलीम कौसर। शाहनामा इस्लाम किसका मजमूआ कलाम है? हफीज़ जालंधरी की। ज़िक्र इकबाल किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल मजीद सालिक की। रूह इकबाल किसकी तसनीफ़ है? तो डॉक्टर यूसुफ हुसैन की। इकबाल कामिल किसकी लिखी हुई है? अब्दुस्सलाम नदवी की। इकबाल तसव्वुर इश्क किसकी तहरीर है? ग़ुलाम उमर ख़ान। इकबाल का फ़लसफ़े खुदी किसकी लिखी हुई किताब है? तो मोहम्मद उस्मान का। इकबाल के आखिरी 2 साल किसकी तसनीफ़ है? आशिक हुसैन हटालवी। इकबाल के हुजूर किसकी तहरीर करदा किताब है? तो सैयद नज़ीर नियाज़ी। इकबाल शख्सियत और शायरी किसकी तहरीर करदा किताब है? तो हमीद अहमद ख़ान का। तसव्वुरात इकबाल किसकी लिखी हुई है? सलाहुद्दीन अहमद का। सयाहत इकबाल किसकी तसनीफ़ है? तो हक नवाज़ की। सीरत इकबाल किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद ताहिर फ़ारूकी का है। शेर इकबाल किसकी तसनीफ़ है? आबिद अली आबिद की। अल्लामा इकबाल और तसव्वुफ़ किसकी तहरीर करदा किताब है? तो सैयद मोहम्मद अब्दुर रशीद का है। फ़िक्र इकबाल किसकी मुरतब करदा किताब है? ग़ुलाम दस्तगीर रशीद का। मकामात इकबाल किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। फ़िक्र इकबाल का मुसन्निफ़ कौन है? तो डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम है। मलफूज़ात इकबाल किसकी मुरतब करदा किताब है? तो महमूद नज़ामी की। नज़ीर इकबाल किसकी मुरतब करदा किताब है? तो इसका सही जवाब है हनीफ शाहिदी। नक़्द इकबाल किसकी तहरीर करदा किताब है? मैकश अकबर आबादी। नुकुश इकबाल किसकी मुरतब करदा किताब है? सैयद अबुल हसन अली नदवी। इकबाल सबके लिए किसकी तहरीर करदा किताब है? तो फरमान फतेहपुरी। आसार इकबाल किसकी तसनीफ़ है? ग़ुलाम दस्तगीर खुर्शीद की। आईने इकबाल किसकी तसनीफ़ है? तो अब्दुल्ला कुरैशी की। अब हम इसके आगे जो है कि दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।